اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں۔ جب ہم اردو شاعری کا ذکر کرتے ہیں تو ہم عام طور پر کچھ بنیادی اصناف کی بات کرتے ہیں۔ ہم غزل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہم نظم کی بات کرتے ہیں، ہم مرثیہ اور قصیدے کی بات کرتے ہیں، ہم مثنوی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اردو شاعری میں بس یہی کچھ اصناف ہے۔ میرے پیارے بچوں، اردو شاعری کی دیگر اصناف سے روشناس کرانے کے لیے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے شہر آشوب کا ذکر کریں گے۔ جہاں تک شہر آشوب کا تعلق ہے، شہر آشوب سے مراد ہے کسی ملک، کسی علاقے کے بگڑتے ہوئے حالات، ابتری، بد امنی، بد نظمی، انتشار و کرب کی کہانی کو شاعری کے روپ میں بیان کرنا، اس پہ طنز یا ہجو کرنا، اسی کو شہر آشوب کہتے ہیں۔ یعنی شہر کی تباہی کے حالات کو بیان کرنا، اس کو اشعار کا روپ دینا، یہ شہر آشوب کہلاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، شہر آشوب کے لیے کوئی مخصوص حیت متعین نہیں ہے۔ یہ عموماً مخمس یعنی 5 مصرے، مسدس 6 مصرے، قطع، رباعی، مثنوی اور قصیدے کے حیت میں لکھے گئے ہیں۔ شہر آشوب ابتدا ایسے قطعوں یا رباعیوں کا مجموعہ ہوتی تھی جن میں مختلف طبقوں اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کے حسن و جمال اور ان کے دلکش اداؤں کا بیان ہوتا تھا۔ میرے پیارے بچوں، 18ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اردو میں شہر آشوب کی روایت شروع ہوتی تھی۔ یعنی اس کی روایت جو ہے، شہر آشوب کی روایت جو ہے، یہ 18ویں صدی عیسوی کے اوائل میں شروع ہوئی۔ اردو میں پہلا شہر آشوب لکھنے والا شاعر جعفر زیتلی ہے۔ نوکری نامہ جعفر زیتلی کا مشہور شہر آشوب ہے جس میں 25 اشعار ہے۔ میرے پیارے بچوں، یاد رہے کہ شہر آشوب ان اصنافی سخن میں سے ایک ہیں جن کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر طور پر اگر ہمیں کوئی کہے کہ شہر آشوب سے کیا مراد ہے، ہم کہیں گے ایسے اشعار یا ایسی نظم جس میں کسی ملک، کسی شہر، کسی علاقے کی تباہی، بد امنی، بدحالی کا ذکر دیکھنے کو ملے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور صنف ہے جس کا نام ہے رباعی۔ رباعی عربی لفظ ربا سے نکلا ہے جس کے معنی 4 4 کے ہیں۔ اصطلاحاً رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہو، اور تیسرے مصرع میں ردیف اور قافیہ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ ربا سے نکلا ہے جس کے معنی 4 4 کے ہیں۔ رباعی ایک ہی بحر کے تحت لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے 24 اوزان مقرر ہے۔ میرے عزیز طلباء، رباعی میں عام طور پر اخلاق، تصوف، دنیا داری، دینداری، انسانیت، ہمدردی، بھائی چارے، شراب و شباب، حسن و جمال کے حوالے سے لکھا جاتا ہے۔ مختصراً ہم رباعی کے بارے میں جب بات کریں گے تو ہم کہیں گے رباعی
عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ رباع سے نکلا ہے۔ رباعی عربی زبان کے لفظ اور رباع سے نکلا ہے جس کے معنی چار چار کے ہیں۔ رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے، اور تیسرے میں ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں، لیکن برابر چاروں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی کی گئی ہے، جیسے کہ امیر کے یہاں کچھ مثنویں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں چاروں مصروں میں ردیف اور قافیہ کی پابندی دیکھنے کو ملتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، رباعی کے لیے دو بیتی، ترانہ اور کھسی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ رباعی کے لیے مخصوص اوزان اور بحر اس کے لیے مقرر ہے، اور ان سے ہٹ کے رباعی نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ رباعی اور شہر آشوب کے حوالے سے۔ اب ہم دیگر اصناف سخن جو ہیں اردو ادب کے حوالے سے ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔